ایک واقعہ آپ کو سناؤں، سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ؟ سننے جیسا۔ ہارون رشید کا نام سنا آپ نے؟ حضرت ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ ارے بولو نا، ہاں تو بولو نا، سنا نا؟ حضرت ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ، پورا مجمع بھرا ہوا، بڑی گیدرنگ ہے، بڑا مجمع ہے۔ اتنے میں کوئی آدمی محل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ہارون رشید تو بادشاہ، دیکھا کھولو دیکھو کون آیا۔ تو جیسے دروازہ کھولا تو خبر ملی کہ کوئی آیا ہے جو کلا بتانے والا ہے۔ کلا سمجھتے ہو نا؟ کوئی ایکٹنگ کرنے والا ہے۔ تو حضرت ہارون رشید نے کہا آنے دو، دیکھتے کیا کرتا ہے۔ آئے کہا تم کیا بتاؤ گے؟ تو آنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم کھاتا ہوں بادشاہ سلامت، سامنے سوئی رکھوں گا۔ سامنے کیا رکھوں گا؟ اس زمانے میں تھوڑی بڑی بڑی سوئی ہوتی تھی، کہا سوئی رکھوں گا اور 20 قدم دور بیٹھوں گا۔ کتنے قدم؟ اور یہاں سے دھاگا ڈالوں گا، سیدھے سوئی کے سوراخ میں چلا جائے گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، ایسا کہاں سے ہوئے بھائی، ایسا ہو سکتا؟ لیکن نہیں، اس نے کیا، اس نے جیب سے سوئی نکالی، 20 قدم دور رکھا، 20 قدم چلتا 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 بادشاہ کے پاس آیا اور پھر جیب میں سے دھاگا نکالا اور دھاگا لے کے یوں جو ڈالا تو سیدھا بولو سوئی کے پورا مجمع ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہارون رشید نے کہا تیرا سوئی اور دھاگا کوئی آٹومیٹک تو نہیں؟ اسے سوئی بھی ہماری ہوگی، دھاگا بھی؟ تو اس نے کہا لے کر آؤ، جتنی سوئی لانی لے کر آؤ۔ ارے کتنی سوئی بدلی گئی، کتنے دھاگے بدلے گئے، مگر وہ آدمی کا کمال، یوں دھاگا لے اور یوں ڈالے، بولو کہاں جاوے؟ سیدھا سوئی کے۔ اب سب نے جب ماشاءاللہ سبحان اللہ بولا تو ہارون رشید بادشاہ نے اعلان کر دیا 10 دینار اس کو انعام دے دو۔ 10 دینار، دینار یعنی سونے کا ٹکڑا، سونے کا سکہ، کہا 10 دینار اس کو انعام دے دو۔ اب سب نے جب انعام دیا ماشاءاللہ واہ واہ، ہارون رشید نے کہا خاموش ہو جاؤ، جلاد کو بلاؤ، 10 کوڑے مارے اس کو۔ کتنے کوڑے مارے؟ جلاد سمجھتے ہو نا، سزا دینے والے کو بلاؤ، 10 کوڑے۔ پورے مجمع میں سناٹا ہو گیا، بادشاہ سلامت، اس نے دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں ڈالا، 20 قدم دور سے ڈالا، اور آپ کہتے ہو جلاد کو بلاؤ 10 کوڑے مارے، آپ نے بھی تو انعام دیا ہے۔ حضرت ہارون رشید نے کہا یہ کام کرنے میں، یہ سیکھنے میں اس کے کم سے کم 2-2.5 سال گئے ہوں گے، پوچھو اس کو۔ تو کہا بادشاہ 2-2.5 سال محنت کی تب جا کر یہ کلا میرے پاس آئی۔ ہارون رشید نے کہا وہ کام کیا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ بھائی چلو یہ دھاگے کو ڈالا سوئی کے سوراخ میں، کیا فائدہ؟ کیا یعنی کیا ملا؟ کھیتی پیدا ہو گئی، اناج پیدا ہوا، غلہ پیدا ہوا، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ کہا تو نے وہ کام 2-2.5 سال تک کیا جس میں کوئی دنیا نہیں، جس میں آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ ہارون رشید نے کہا 2 سال اگر اللہ اللہ کیا ہوتا نا، ایسا اللہ کا ولی بنا ہوتا، تیرے کو میرے دربار میں آنا نہ پڑتا، میں خود تیرے دربار میں چل کر آ جایا کرتا۔ چلو کتنے کوڑے مارے؟ نہیں بولو نا، کتنے کوڑے مارے؟ میں کہتا ہوں اچھا ڈابل میں نہیں ہارون رشید، یہاں 20 کوڑے مارتے، کیونکہ اس نے تو کم سے کم کلا تو بتائی نا۔ بھائی چلو اس کو 10 کوڑے مارے، لیکن سچ بتاؤ اس نے سوئی اور دھاگے کا کمال بتایا کہ نہیں بتایا؟ بھائی بتایا، اس کے ہاتھ میں دھاگا تھا، سامنے سوئی تھی، اس نے دھاگے کو لیا، سوئی کے سوراخ میں ڈالا، کمال تو بتایا لیکن کام کا نہیں تھا، تو 10 کوڑے مارے۔ ہم تو کرکٹ کھیلتا کون ہے؟ ہمارے ہاتھ میں تو بیٹ بھی نہیں ہے، بال بھی نہیں ہے، کھیلتا کون ہے؟ ہم تو ٹی وی پہ دیکھتے، اور پھر اس کے بعد میں ہم مغرب کی نماز بھی جاتی، عشاء کی نماز بھی جاتی ہے، کتنے اوٹے پر بیٹھ کے باتیں کرتے۔ ارے اس آدمی نے تو کم سے کم کمال بتایا، اپنے ہاتھوں سے بتایا، یہاں تو نہ ہاتھ میں بیٹ ہے نہ بال ہے، اور ایسی باتیں کرتا ہے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، تو 20 کوڑے نہ پڑے تو کیا پڑے ہم کو؟ ہے میرے پیارو، پھر ایک مرتبہ میں اسی بات پر آتا ہوں، بولو نا بھائی اللہ سے ڈرتے ہو؟ نہیں بولو نا، ہاں بولو نا، ایک بار ساتھ میں بول دو نا، میرے کو بھی یقین بڑھ جائے گا۔ ایک ساتھ میں بولو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، ایک ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ یہ جو میں آپ کو بلوا رہا ہوں نا، بولو نا، کیا بولو گے؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اب آپ سوچتے ہو کہ قاری صاحب یہ کائے کو بلواتے؟ سنو، اس لیے بلواتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ کی توحید بیان کی گئی، ایک صحابی نے ہمارے نبی کے سامنے اللہ کی توحید
اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت بیان کی. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ وجبت لک الجنہ، ارے تو نے اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت بیان کی، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. تو اگر وہ اللہ کی توحید بیان کرے ان کو جنت ملے، تو ڈابیل والوں ہم اللہ کی توحید بیان کرے کیا اللہ ہم کو جنت نہیں دے گا؟ لیکن پہلے ایک یقین بناؤ، یقین بناؤ. بولو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ پہلی بات پکی کر لو. کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ میں 2-3 باتیں کر کے بات ختم کروں گا، کافی دیر ہو گئی، 11 تو تقریباً بج گئے. پہلی بات پکی کر لو، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسری بات پر آ جاؤ. دوسری بات پر یہ پورا مجمع ایک وعدہ کرے، ایک ارادہ کرے، کریں گے انشاءاللہ. رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے، شوال مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے. ارے میرے پیاروں پورا مجمع، ہماری ماں بہنیں بیٹی سب ارادہ کرے، جیئیں گے، بولو جیئیں گے آقا کے طریقے پر انشاءاللہ، تو مریں گے بھی آقا کے طریقے. سچ بتاؤ ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے نا بھائی، ہمارے بھائی یہ شربت تھوڑا بعد میں دے دینا بھائی، تھوڑا بعد میں دے دینا، ابھی سب کو ادھر دیکھنے تو ابھی بس جلدی بات ختم کروں گا، پھر آرام سے میں بھی پیوں گا، آپ بھی پیئیں گے انشاءاللہ. لیکن میری یہ بات بتا دو بھائی، ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے میرے پیاروں ڈابیل والوں، یہ تو ہم لوگوں کا جو دل ہے نا، دل بہت گندا ہے. صحیح بولو، گندا ہے کہ نہیں گندا؟ سچ بتانا، ہمارے یہاں اگر کوئی گھر بناتا ہو یوں دیکھے گا، یوں بھی دیکھے گا کہاں سے پیسے آئے ہوئیں گے. ارے گھر تو بہت دور کی بات ہے، کسی گھر میں کلر ہوتا ہو، یہ بھائی کو رات کو نیند نہیں آتی. ارے کیا ہو گیا بھائی، نیند کیوں نہیں؟ نہیں کہیں نہ تھی کیوں؟ ارے کہیں نہ تھی کیوں؟ رات کو سوتا نہیں ہے، اندر سے جلن کی آگ لگی ہے کہ اس کے، اور سامنے ملے گا نا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے تم کو کتنا یاد کر رہا تھا میں، تو تم کو کب سے ڈھونڈ رہا تھا. اور جیسا دور ہوگا معلوم نہیں کتنی برائی اس کے لیے ہوگی. سچ بتانا میرے پیاروں، ہمارے دل میں لوگوں کی جلن بھری ہوئی ہے، حسد. سگا بھائی سگے بھائی کی ترقی کو برداشت نہیں کرتا. باپ عمر والا ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کی، اور بیٹا اپنے باپ کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتا. آج میں کھل کر کہتا ہوں ڈابیل والو، جو سگا بھائی اپنے بھائی کا نہ بنا، جو باپ بیٹے کا نہ بنا، وہ امت کا کیا بنے گا؟ امت کا کیا بنے گا بھائی؟ کب تک ہمارے دل میں لوگوں کی جلن ہوگی؟ ہاں ہماری ماں بہنوں کو دیکھو، ایک ہی بات، 2 عورتیں جمع ہو گئی، ایک فاطمہ ایک رقیہ جمع ہو گئی، 2 منٹ اچھی بات ہوگی، تیسرا سینٹنس ہوگا زینب کی کیا خبر ہے، عائشہ کی کیا خبر ہے، اس کی کیا خبر ہے، برائی 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 برائی. کیا میرے دوستو یہ دل میں جلن، حسد، کینہ، کپٹ، لوگوں کے بارے میں بدگمانی. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نمازیں پڑھو گے، ہمارے نبی نے فرمایا تم زکات دو گے، ہمارے نبی نے فرمایا تم عمرہ کرو گے، ہمارے نبی نے فرمایا تم حج کرو گے. لیکن یاد رکھنا، اگر دل میں جلن ہوگی، یہ جلن کی آگ قیامت میں تمہاری سب عبادتوں کو جلا کے ختم کر دی. میرے پیارو، پہلی بات پہ آ جاؤ لا الہ، اور دوسری بات پر آ جاؤ نبی کے طریقے پر جیئیں گے نہیں انشاءاللہ. رحم کرو نا، ایک دوسرے پہ رحم کرو نا، ایک دوسرے کی مدد کرو نا، ایک دوسرے کو نماز کی تشکیل کرو نا، ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کرو نا. میرے پیاروں، اس کی فکر میں مت رہو کہ اس کے گھر میں کلر کیوں ہوتا، اس کے گھر میں دوسرا مالا کیوں بن گیا، اس کے گھر کے باہر گاڑی کیوں آ گئی، اس کے گھر کے باہر بائک کیوں آ گئی. ارے جاؤ اس کے پاس جاؤ اور دل کھول کر کہو اللہ تجھے بہت دے، مگر فجر کی نماز پڑھنے تو آ جایا کر، آخرت کی تو فکر کرو میرے دوستو. اچھا ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی نے فکر کی کہ نہیں کی؟ ہمارے نبی نے اپنوں کی نہیں غیروں کی بھی فکر کی. ارے بولو نا، کی کہ نہیں کی؟ کیا دل مبارک، بولو صلی اللہ ہو. آج آپ کو واقعہ سناؤ، بدن کا بال کھڑا ہو جاتا. میرے پیاروں، آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک عورت بیوہ ہے، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. مکہ میں ایک عورت بیوہ، ایمان والی نہیں ہے بھائی، کافرہ ہے، ایمان والی نہیں ہے، بیوہ ہے. ایک اس کا یتیم بچہ ہے 8 سال کا. اب وہ بیچاری لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے بھائی، بیوہ ہے، اس کا شوہر تو ہے نہیں، شوہر تو مر گیا ہے. اور یہ عورت بھی ایمان والی کہاں رہتی ہے؟ مکہ میں. بیٹا اس کا کتنے سال کا؟ 8 سال. ایک دن بیٹا ماں کو لپٹ گیا اور ماں کو کہنے لگا، ماں تو ایک ہی طرح کا کپڑا پہنتی. ماں اس زمانے میں چادر پہنتے تھے،
کہا ماں تو ایک ہی طرح کی چادر پہنتی ہے؟ ماں اسی کو دھوتی ہے، اسی کو پہنتی، اسی کو دھوتی، اسی کو پہنتی. ارے ماں تیری چادر پھٹ گئی، اور ماں چادر کتنی جگہ سے میلی کچیلی ہو گئی، تو نئے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ اب وہ 8 سال کا بچہ کیا بولے؟ دیکھ ماں، یہ مکے کی دوسری عورتوں کو دیکھ، کبھی لال کلر کا کپڑا پہنے، کبھی کالے کلر کا پہنے، کبھی ہرے کلر کا پہنے، کبھی سفید کلر کا پہنے، اور ماں تو ایک ہی کپڑا دھوتی اسی کو پہنتی. اور ماں نے کیا کہا معلوم؟ بیٹا تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، میں لوگوں کا کام کاج کرتی ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں دوسرے کپڑے لا سکوں. لیکن ماں نے روتے روتے بیٹے کی پیشانی کو چوما. بیٹا 8 سال کا ہو گیا، تجھے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، تجھے کبھی پیاسا نہیں سونے دیا. ماں ہو، تجھے ہمیشہ میں نے اچھے اچھے کپڑے پہنائے، خود میں نے اپنے اوپر تکلیف اٹھائی اور کہا بیٹا میں تو بیوہ عورت ہوں، کپڑے اچھے لا کر کیا کروں؟ وہ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا. کتنے سال کا تھا؟ کیا کہتا ہے معلوم؟ ماں میرے کو معلوم ہے اپنے چچا کے پاس بہت پیسہ ہے، میرے باپ کا پیسہ بھی میرے چچا کے پاس ہے، زمین بھی چچا کے پاس ہے، کھیت بھی چچا کے پاس ہے، پراپرٹی بھی چچا کے پاس ہے. وہ 8 سال کا بیٹا کہتا ہے ماں میرے کو چچا کے پاس جانے دے، میں چچا کو جا کر کہوں گا میرے باپ کا مال میرے کو واپس کر دے. ماں نے کہا نہیں بیٹا، چچا بہت ظالم ہے، بہت مارے گا. تو 8 سال کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ ماں تو کہتی تو میں زمین نہیں مانگوں گا، میں کتنا کہوں گا چچا میری ماں بیوہ ہے، اس کو کپڑا تو دے دے، ایک چادر تو دے دے. ماں نے کہا بیٹا وہ چاچا بہت ظالم ہے، وہ زمین بھی نہیں دے گا، پراپرٹی بھی نہیں دے گا، وہ کپڑا بھی نہیں دے گا. بیٹا کہتا نا میرا چچا ہے، اس کو تھوڑا تو مجھ پہ رحم آئے گا، میں بھتیجا ہوں. خیر وہ ماں کا ہاتھ چھڑا کے چلا گیا. کتنے سال کا بچہ کس کے پاس گیا؟ اب چچا دوستوں میں بیٹھا تھا، یہ جا کر کہنے لگا چچا او چچا تم کو تو معلوم ہے نا میرے ابا نہیں ہے اور میں تمہارا بھتیجا ہوں، میری ماں بیوہ ہے، میری ماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں تمہارے پاس زمین مانگنے نہیں آیا، جائیداد مانگنے نہیں آیا، پراپرٹی اور باغات مانگنے نہیں آیا، میں صرف تمہارے پاس میری ماں کے لیے کپڑا مانگنے آیا. وہ مکے کا زمانہ، وہ چچا ظالم اتنا مارا کہ پتھر لے کے بھتیجے کے سر پہ مارا تو سر بھی پھٹ گیا اور لہو لہان خون بہنے لگا. اور کیا کہا معلوم؟ جا اے بھتیجے جا، ماں کے لیے کپڑا مانگنے مت آنا، ارے مرے تو کفن بھی مانگنے کے لیے میرے پاس مت آنا. کتنے سال کا بچہ بولو نا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر ڈھابے میں کوئی اس طریقے کا بچہ لہو لہان آتا ہوگا تو کسی کو بھی رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب وہ بچے کے سر سے خون بہتا ہے، پورے کپڑے پھٹے ہوئے، وہ بچہ بیچارہ گلی کے اندر سے گزرتے آ رہا. ایک اور شخص ملا، اب جو ملا نا وہ بھی ایمان والا. اس نے کہا اے لڑکا کیا ہوا؟ اے سر پھٹا ہوا، خون آ رہا، کیا ہوا کیا؟ تو لڑکے نے سب کہہ دیا میرے چچا نے مارا، میں نے میری ماں کے واسطے کپڑا مانگا تو مارا. وہ جو ملنے والا آدمی نا وہ کیا کہتا معلوم؟ اے بچے کہیں بھی جائے گا کوئی کچھ نہیں دے گا، کعبے کے پاس جا، محمد بیٹھے ہیں، ان کو جا کر کہہ دے وہ تمہاری ماں کی چادر تمہیں عطا کر دیں گے. اب وہ بیٹا کہتا نا میں محمد کے پاس نہیں جاؤں، میں پہلے میری ماں کے پاس جاؤں، ماں کو جا کے حال تو بتاؤں. اور سچ میرے دابل والوں، ماں کی جو ممتا ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ماں بیچاری دروازے پر کھڑی ہے کہ معلوم نہیں میرا بیٹا چچا کے پاس گیا ہے، وہ چچا کیا حال کرے گا. ماں نے جیسے دروازے سے دیکھا کہ میرا بیٹا تو لہو لہان آ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، ارے ماں گھر سے دوڑتی آئی، بیٹے کو گلے لگایا. بیٹا نہ بولا تھا نا، منع کیا تھا مت جا چچا کے پاس، دیکھ تجھے سر پہ بھی مارا ہے، ہاتھ پہ بھی مارا ہے، پاؤں پہ بھی مارا ہے. ارے ماں 8 سال کے بیٹے کو اندر لے گئی، ان کو غسل کرایا، بیٹے کو نہلایا دھلایا، سارے زخموں کو دور کیا. اور پھر ماں اچھا کپڑا پہنانے لگی. تو 8 سال کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ ماں چچا نے تو چادر بولو نہیں دی، لیکن ایک ایڈریس ملا ہے، کعبے کے پاس کوئی محمد نام کے بیٹھتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. سننا ماں تھی ماں. کہا بیٹا کیا بولا تو؟ کہا وہ کعبے کے پاس محمد ہے وہ دیتے. ماں نے اپنے 8 سال کے بیٹے کو دھکا مار دیا. کہا بیٹا کس کا نام لے رہا ہے؟ کس کا نام لے رہا ہے؟ محمد کا. ارے وہ تو جادوگر ہے، ارے وہ تو شاعر ہے، ارے وہ تو نجومی ہے، ارے وہ تو مجنون ہے. ماں کہتی بیٹا سب کا نام لینا، محمد کا نام گھر میں کبھی مت لینا. سچ بتاؤ مکہ والے ایسا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ نہیں بولو نا، کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہمارے نبی کو کبھی جادوگر بولے، کبھی شاعر بولے؟ ارے قرآن کریم نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم
معكم من المتربصين. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے میرا محبوب تمہیں کوئی مکہ والا شاعر کہتا, تمہیں کوئی کاہن کہتا, تمہیں کوئی جادوگر کہتا تو ماں نے بیٹے کو دھکا مارا, سب کا نام لینا, کس کا نام نہیں لینا؟ 8 سال کا بیٹا کیا کہتے ہیں, ماں ایک بار تو جانے دے میرے کو. ماں نے کہا نہیں, وہ دھرم بدلنے کی بات کریں گے. کس کی بات کریں گے؟ مذہب بدلو, دھرم. تو بیٹے نے کہا اماں ہوشیار ہوں میں, 8 سال کا ہوں, دھرم ورم نہیں بدلوں گا, جا کے مجھے دیکھنے تو دے. بہت دیر تک ماں بیٹے میں بات چلی, پھر ماں نے آخر میں کہہ دیا جاؤ. میرے دوستوں بتاؤ کتنے سال کا بیٹا, کہاں جا رہے ہیں, بولو کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ 8 سال کا بیٹا دل میں سوچ رہا کہ کعبے کے پاس تو بہت سارے لوگ ہوں گے, مجھے کیا معلوم اس میں محمد کون ہے. لیکن 8 سال کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میں کعبے کے پاس گیا میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی, میں سمجھ گیا, ایک شخص کی طرف میں دیکھنے لگا اور میرے دل نے کہا محمد یہی ہوں گے. کہا میں نے کسی کو پوچھا نہیں, لیکن میں نے سب کے چہرے کو دیکھا. اللہ کی قسم جو چہرے پہ نور اور خوبصورتی نظر آئی, میرے دل نے کہا محمد یہی ہوں گے. وہ بچہ کہتا میں چلا گیا اور جا کے سیدھے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا, اور میں نے جیسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو کہتے انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کون؟ میں نے کہا میں یتیم ہوں. آپ کون؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں محمد ہوں. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہنا شروع کیا کہ میں میرے چچا کے پاس گیا تھا, میری ماں کے پاس چادر نہیں ہے, میں چچا کے پاس گیا تھا, میرے چچا نے بہت مارا. اپنا زخم بتایا کہ میرے چچا نے بہت مارا, میں یتیم ہوں, میری ماں بیوہ ہے, میں چادر مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا. اے جابل والو, اللہ کی قسم ہمارے نبی بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اور کھڑے نہیں ہوئے, اس بچے کو گلے لگایا, بہت دیر تک روئے اور روتے روتے کہا تو یتیم, میں بھی یتیم تھا, تو یتیم ہے, میں بھی یتیم تھا, مجھے معلوم ہے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تیرے 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 سر پر کبھی تیرے ابا نے ہاتھ نہیں رکھا, میرے سر پر بھی میرے ابا نے کبھی ہاتھ نہیں رکھا تھا, میں بھی یتیم پیدا ہوا, تو بھی یتیم. اور پھر روتے روتے ہمارے نبی نے کہا بچے تیری ماں بیوہ ہے, میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی, میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی اور میں بھی یتیم تھا, تو بھی یتیم ہے, تیری ماں بیوہ ہے. ہمارے نبی نے بہت دیر تک پیار کیا. وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے زندگی کے 8 سال گزر گئے, کسی نے وہ محبت نہیں دی جو محمد نے مجھے محبت عطا فرمائی. اور پھر ہمارے نبی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, کہا بیٹے تمہاری امی کو چادر چاہیے نا؟ کہا ہاں. ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک اتاری, اوپر سے چادر مبارک کندھے مبارک سے اتاری, کہا لے بیٹا جا اپنی ماں کو اڑا دینا, جا اپنی ماں کو اڑا دینا. اور بیٹے نے چادر لی اور دوڑتا دوڑتا گیا. سچ بتا وہ چادر کس کی تھی؟ اور ہمارے نبی کی چادر کا کوئی کپڑا مقابلہ کر سکتا؟ دنیا کا کوئی بھی کپڑا پہنو ہمارے نبی کی چادر کا مقابلہ نہیں کرے گا. ارے حضرت علی کو پوچھو, حضرت علی کو پوچھو میرے نبی کی چادر کیسی تھی. حضرت علی کہتے ہیں کئی مرتبہ میں نے چادر کو میرے نبی کے کندھے مبارک پر دیکھا, چادر نبی کے کندھے پر تھی اور اس کی چمک آسمانوں پہ نظر آیا کرتی تھی. اور بتاؤ نا وہ چادر کتنی مبارک ہوگی جس کا ذکر کون کر رہا ہے؟ نہیں بولو کون کر رہا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے نبی تمہارے کپڑے, اللہ تو کپڑوں کا ذکر کرتا, یہاں ہمارے نبی نے چادر مبارک دی. بولو کتنے سال کے بیٹے کو دیے؟ 8 سال کا بیٹا نبی کے گلے لگاتا. ارے خوشی کے مارے روتا روتا وہ بیٹا جا رہا ہے, ماں دروازے پر کھڑی ہے کہ چچا نے تو کتنا مارا تھا, وہاں معلوم نہیں مسلمان کتنا ماریں گے. جب پتا چلے گا کہ میرا بیٹا ایمان والا نہیں ہے, سارے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو کے ماریں گے. وہ ماں رو رہی ہے, اتنے میں تو دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے. ماں دوڑتی دوڑتی گئی, کہا بیٹا بیٹا کچھ مارا تو نہیں؟ بیٹے نے کہا ماں مارا نہیں, وہ پیار دیا جو کبھی ماں بھی نہیں دے سکتی, وہ عزت دی جو کبھی باپ بھی نہیں دے سکتا. اور وہ بیٹا کہتے چل ماں گھر میں چل. جب ماں گھر میں آئی تو بیٹے نے وہ چادر دی, کہا یہ تو ان کے بدن مبارک پہ چادر تھی, وہی اتار کر انہوں نے مجھے دے دی ہے. وہ بیٹے نے جیسے چادر, بولو کس کے گردن پہ رکھی؟ ماں بھائی نبی کی چادر تھی. اور ماں زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جا جا کعبے کے پاس جا اور محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا, تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. میرے پیارو یہ ہمارے نبی تھے
جو غیروں کے ساتھ یہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے، ہم اپنوں کے ساتھ نہیں کر سکتے نا؟ ہاں میرے دوستو، ہمارے یہاں ہو آپس میں دل، کتنے گندے دل ہیں ہمارے، کتنے گندے دل ہے میرے دوستو. کوئی ترقی کرے تو ہم کو اچھا نہ لگے، کسی کے گھر میں کوئی بڑھوتی ہوئے تو ہم کو اچھا نہیں لگے، کوئی کسی کو خوش دیکھو. اللہ کی قسم ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے، مگر کسی کو خوش دیکھ بھی نہیں سکتے. کیا ایمان ہو گیا ہمارا میرے پیارو. اس لیے آج ارادہ کرو بھائی، آج ایک پکا ارادہ کرو. دیکھو پہلے تو پکا ارادہ کرو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کے سامنے ہوشیاری کرنے کا نہیں. اور دوسری بات کا ارادہ کرو، جئیں گے تو نبی کے طریقے پر جئیں گے انشاءاللہ. اور میں آج آپ کو ڈھابیل والوں، دیکھو یہاں تو بہت بڑا مدرسہ ہے تعلیم الدین ڈھابیل، ماشاءاللہ. یہ مدرسہ وہ ہے شاید پوری دنیا میں اس مدرسے کا نام لیا جاتا ہوگا، یہاں کے اساتذہ کا نام لیا جاتا ہوگا. اور یہاں جو علماء ربانیین، مفتیان کرام، ایسے بڑے بڑے مفتیان کرام. ابھی ہمارے بھائی ابھی مغرب سے پہلے مجھے ٹیکسٹ بھیجا کہ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. فرمایا حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم. اور ہمارے بڑے بھائی تینوں یورپ میں اس وقت ہے اور کوئی کانفرنس میں بیٹھے. میں نے فون کیا، کہا ہم لوگ 3 کانفرنس میں بیٹھے ہیں، بعد میں کبھی بات کر لیں گے. لیکن میرے پیارو، اللہ نے یہ گاؤں کو ایسا نوازا ہے کہ قدم قدم پر اللہ کا ذکر ہے، قدم قدم پر رسول کا ذکر ہے. لیکن میرے دوستو، کنویں کے پاس بھی اگر کوئی پیاسا رہے تو اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا. کنویں کے پاس جائے اور پانی نہ پیے تو اس سے بڑا نادان تو کوئی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں معلوم نہیں کتنے بہار، بنگال، اڑیسہ، انگلینڈ، افریقہ، ویسٹ انڈیز، کہاں کہاں کے بچے آئے اور آج پوری دنیا میں کلمے کا ڈنکا بجا رہے. اور ڈھابیل کا رہنے والا، اس کی سورہ فاتحہ صحیح نہ ہو تو اس سے بڑا کمینہ کون ہوگا؟ اس سے بڑا غدار کون ہوگا؟ اور آج ایک بات یاد کر لو میرے دوستو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی کا دامن تھام لو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. آج ہم لوگ جو پریشان ہیں نا، کتنے پریشان مسلمان. نوٹ بندی ہو گئی تو ہم پریشان، جی ایس ٹی لگ گیا تو ہم پریشان، حکومت نے ایسا کیا تو ہم پریشان، سپریم کورٹ نے کیا تو پریشان، ہائی کورٹ نے کیا تو پریشان. اور پھر کھل کے بولتا ہمارا تو کوئی نہیں ہے. ارے میرے ڈھابیل والوں، جس کا کوئی نہیں نا اس کا، بلکہ میں کہتا ہوں جتنا لوگوں کے پاس ہے نا، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. لیکن اللہ کے بنو تو صحیح. کب تک آنکھوں سے گناہ کرو گے؟ کب تک آنکھوں کا غلط استعمال؟ موبائل میں ننگی لڑکی کو نچاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ پھر کیا کرے گا معلوم؟ موبائل میں یہ بٹن دبائے گا، کسی کے اوپر سینڈ کرے گا. 10 منٹ کا شو ہے، لڑکی ننگی ناچتی ہے، گیا دوسرے کے اوپر گیا، اس کو فون کرے گا. اس سے کہ اپنے کو تو وہ تو انلمیٹڈ اسکیم ہے، بات کرتے جاؤ جتنا بات کرنا ہے. بات کرے گا، ہلو تارا اوپر سے موکلا وہ ملی گیو تنے، تو وہ تو نالے کم وقت پہلے سے بیٹھا ہی تھا، سپر ہٹ بھیجا ہے. اور پھر کیا بولے گا معلوم؟ ارے میرا موبائل کا نیٹ ورک بہت لمبا چوڑا، میں نے تو ایک بٹن دبایا 200 کے اوپر چلا گیا. 200 کے اوپر وہ لڑکی ننگی ناچتی ہوئی چلی گئی. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمارے گھر میں بیٹی ہے، بیوی، ماں، بہن، تم جس لڑکی کو ننگا دیکھے اور تم نے 200 تک پہنچایا، وہ کسی کی تو بہن ہوگی. ارے بولو نا، کسی کی. کیسی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن کسی کی بہن ہوگی، اس کی بھی کوئی ماں ہوگی، اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا. ارے میرے دوستو، آج کسی کی بہن کو بازار میں آپ ننگا نچاتے ہو. کل وہ دن نہ آئے کہ اللہ ہماری بیٹی کو ننگا نچائے. میں نہیں کہتا، میرے کو تو ہمت بھی نہیں. 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے. آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا کیا حال ہے میرے دوستوں؟ یہ دیکھو، یہ پوچھو، یہ ہمارے جوانوں کو پوچھو، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، پورا دن موبائل، پورا دن موبائل. اور موبائل میں کوئی ایک اچھی چیز نہیں کہ چلو موبائل میں دعا پڑھتا ہو. موبائل میں میرے دوستوں، میں افسوس ہوتا ہے، ہم ڈھابیل میں رہتے، لیکن میں کہوں تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا، کھانے سے پہلے کی دعا ہم کو یاد ہوگی، کھانے کے بعد کی دعا یاد ہوگی. مگر کسی جوان کو اٹھا کر پوچھو کہ گھر میں دسترخوان اٹھائے تو کیا دعا پڑھنے کا، دسترخوان اٹھائے تو کیا دعا پڑھنے کا، نہیں معلوم ہے. حالانکہ اسی دعا پر ہمارے نبی نے فرمایا، پڑھ لے، جتنا کھایا ہوگا قیامت میں حساب نہیں دینا پڑے گا.
میرے دوستو ایک بار نبی کی محبت میں آ جاؤ. کون کون تیار ہے بھائی؟ آ جاؤ نا. اللہ اللہ. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کیا ہوگا کیا ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم مصطفیٰ کا بن جا, دنیا بھی ہماری ہوگی آخرت بھی ہماری ہوگی انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے نا, آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا, ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت اوکاشا. کیا نام؟ اوکاشا. یہ نام ہمارے یہاں گجرات میں رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے, شاید ہی آپ نے کہیں یہ نام سنا ہوگا, اوکاشا. کیا نام؟ ہاں, یہ صحابی بدر کے میدان میں, بولو کون سے میدان میں؟ بدر میں کتنے تھے مسلمان؟ ارے بولو نا کتنے تھے؟ 313. سامنے ہزاروں کا لشکر ہے. اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ کہتا میں نے بدر میں تمہاری مدد کی, تم کتنے تھے؟ 300. لیکن آپ کو معلوم ہے میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ اوکاشا. لکڑی لے کے بدر کے میدان میں. کس کو لے کے؟ لکڑی لے کے. اچانک ہمارے نبی سے آمنا سامنا ہوا. ہمارے نبی نے پوچھا اوکاشا کیا ہے؟ اللہ کے رسول لکڑی ہے. کیا کرو گے؟ جو ہوگا کروں گا, اس کے سوا کچھ ہے بھی نہیں میرے پاس. میرے پیارو ہمارے نبی نے لکڑی لی, بولو لکڑی لی, پھر دی. حضرت اوکاشا کہتے اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں تلوار آ گئی. بولو میرے ہاتھ میں کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ لکڑی تھی. ایک لکڑا تھا, ووڈ تھا. تلوار ایک لوہا ہے, لوہا ہے. لیکن میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو تھوکتے ہیں نا تو وہ اچھا ہے کہ خراب ہے؟ خراب ہے نا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا یہ منہ کو کاٹ دیتا ہے. ابھی کہتا ہے تھوکنا ہے, تھوک کر کے تھوکتا ہے. ہم لوگ پان کی پچکاری مارو, کتنا بھی لوگ صفائی صفائی صفائی, لیکن یہ پان کی پچکاری بھی کرے گا, تھوکے گا بھی. آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک صحابی گزرے, شاید ان کا نام بھی آپ نے سنا نہیں ہوگا. ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ. ساتھ میں بولو تو اچھا لگے گا. کیا نام؟ عتبہ. کیا نام؟ عتبہ. ان کی 4 بیویاں. کتنی بیویاں؟ بولو نا کتنی. دیکھو کیسا میرا منہ دیکھ رہے ہیں. تم لوگ سوچنا بھی مت بھائی. کہتے ہیں مولانا ایوب سوچا نہیں نا کبھی 4 بیوی کا. ایک بیوی میں دانتوں کے ٹھکانے نہیں رہے تو 4 میں کیا حالت ہوگی بھائی. کہتے ہیں ایک آدمی تھا کوئی بڑا پٹھان وٹھان, بھائی کوئی ہو تو میرے کو معاف کرنا, پٹھان ایک کوئی تھا پٹھان وٹھان تھا. اس نے شادی کیا اور بیوی کو گھر میں لے کے آیا. اب بیوی پہلی مرتبہ گھر میں آئی, اور بیوی گھر میں آئی تو گھر میں دیکھا وہ 3 دوپٹے, ایک لال کلر کا, ایک ہرے کلر کا اور ایک کالا کلر کا. عورتوں کو تو ویسے بھی شک بہت جلدی ہوتا ہے, نہیں دابل میں نہیں ہوتا ہے. نہیں یہاں کوئی الگ طریقے کی عورت ہوگی. ارے عورت کو تو بہت شک ہوتا ہے. موبائل میں 3 گھنٹی بجی کہ اس کی کون, اور اسی میں تو طلاق کے واقعات تھے. اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ کوئی پٹھان تھا, اس نے شادی کی, گھر میں کتنے دوپٹے لٹک رہے, ایک لال ایک ہرا ایک کالا. بیوی نے آ کے غصے میں کہا یہ کیا ہے؟ تو پٹھان نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ یہ میری 3 بیوی کے دوپٹے. تو اس نے غصے میں کہا میں چوتھی. کہاں تو چوتھی, لیکن وہ 3 مر گئی. تو اس کو تھوڑا ہوش آیا کہ اچھا میں اکیلی تو ہوں. کہا لیکن وہ 3 مر کیسے گئی؟ کہا کیسے مر گئی؟ کہا وہ جو پہلا لال والا دوپٹہ دکھتا نا اس کو میں نے کہا پانی لا, تو پانی نہیں لایا تو اٹھا کے پانی میں ڈبو ڈالا اس کو. لیکن محبت تو ہے نا, تو یادگیری کے لیے لال دوپٹہ اس کا رکھا, کبھی کبھی دیکھ کے یاد کر لیتا ہوں. تو بیوی نے غصے میں کہا وہ ہرا والا کس کا ہے؟ وہ میری دوسری بیوی کا. اس کو کہا کھانا پکا, کھانا پکا, پکا ہوئے نہیں, پکا ہوئے نہیں. ایک دن غصے میں آیا, میں نے اسی کو پکا دیا, وہ بھی مر گئی, جل گئی. اس کا دوپٹہ بھی رکھا. کہا تیسری, کہا تیسری تو بڑی نکمی تھی, کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. آخر ہم تو پٹھان ہیں, ایک دن گلا دبا دیا اس کا, معاملہ ختم ہو گیا. اس کا دوپٹہ لٹکا دیا تو لال ہرا کالا 3 کا ہے. اور وہ غصے میں کہتے تو چوتھی ہے, تیرا دوپٹہ بھی لٹکا دوں گا. وہ دابل کی تھی. اس نے ہنستے ہنستے کہا خان صاحب دوپٹے کا ٹائم گیا, آپ کی ٹوپی لٹکنے کا ٹائم آ چکا ہے. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میں نے مولوی ایوب کو کہا کہ سوچنا بھی مت بھائی.
میں نے کون سے صحابی کا نام لیا آپ کے سامنے؟ تھوڑی دیر میں نے ہنسایا تاکہ موڈ تمہارا تھوڑا فریش ہو جائے، کیونکہ ابھی میرا ٹائم آ گیا، اب توا گرم میں روٹی پکاتے ہوئے نکل جاؤں میں انشاءاللہ۔ بولو نا کون سے صحابی کا میں نے نام لیا؟ حضرت عتبہ۔ پھر ایک مرتبہ بولو کون؟ حضرت۔ کتنی بیویاں تھی؟ وہ چاروں بیویاں بھائی شوہر کے واسطے خوشبو لگاوے، پرفیوم لگاوے۔ بھائی اس زمانے کے خوشبو کیمیکل والے نہیں ہوتے تھے، عود ہوتا تھا، عنبر ہوتا تھا، مشک ہوتا تھا، وہ چاروں بیویاں خوشبو لگاوے۔ لیکن چاروں بیویاں ایک دن آپس میں ملی تو کہنے لگی ہم کتنا بھی عنبر لگاوے، ہم عود لگاوے، ہم مشک لگاوے، لیکن ہمارے شوہر نا عتبہ یہ جب آتے ہیں ان کے بدن پر ایسی خوشبو آتی ہے کہ ہماری ساری خوشبو فیل ہو جاتی ہے۔ تو چاروں بیویوں نے کہا چلو جا کر ان کو پوچھ ہی لے وہ کون سا عطر لگاتے۔ تو چاروں بیویوں کو ساتھ میں حضرت عتبہ نے دیکھا تو حضرت عتبہ بھی کہنے لگے او ہو آج چاروں بیویاں ساتھ میں، کیا ہوا؟ تو چاروں بیویوں نے کہا آپ بتاؤ آپ خوشبو کون سی لگاتے؟ اس لیے کہ ہم عنبر لگائے، ہم مشک لگائے، ہم عود لگائے، ہم عرب کی سب سے پیاری خوشبو لگائے، لیکن آپ آتے ہیں ہماری خوشبو سب فیل ہو جاتی ہے۔ حضرت عتبہ نے کہا چاروں بیویوں کو کہا اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہو تم نے کبھی مجھے عطر لگاتا ہوا دیکھا؟ چاروں نے کہا نہیں دیکھا، اسی لیے تو پوچھ رہے کہ تم چھپا کے کہاں رکھتے ہو اور کیا چیز؟ حضرت عتبہ نے کہا کوئی چھپانے وپانے والی بات نہیں ہے، میرے کو ایک مرتبہ چمڑی کی بیماری ہوئی۔ حضرت عتبہ کہتے کس کی بیماری ہوئی؟ اور کہتے ایسی بیماری ہو گئی کہ میرا یہ پورا پیٹ، سینہ، پیٹ لال، اتنا لال کہ اس کے اوپر انگلی بھی نہ رکھ سکوں، کپڑا بھی نہ پہن سکوں۔ میں بازار میں نکلتا تھا اور اوپر کی چادر نہیں پہنتا تھا، اگر میرے کو تھوڑی چادر لگے تو ایسی جلن ہوتی کہ برداشت نہیں ہوتا۔ عتبہ کہتے لوگ میرا مذاق اڑانے لگے کہ بغیر کپڑے کے، اوپر کا کپڑے بغیر تم نکل جاتے ہو بازار میں، لیکن میں کیا کروں میرے بدن میں اتنی سوزش، اتنی جلن تھی۔ حضرت عتبہ کہتے ایک دن اسی طرح بغیر کپڑے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، 70 چھپانے کے کپڑے تھے، گیا اور جا کر کہا اللہ کے رسول یہ میرے بدن کو دیکھو کتنا لال ہو گیا، اور اس میں سب علاج کر لیا، جتنی جڑی بوٹی کھانی تھی لگانی تھی سب کیا، اللہ کے رسول فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عتبہ ادھر آ۔ حضرت عتبہ قریب آئے، اور آپ کو معلوم ہے نا جس کو اس طرح بیماری ہو جلدی قریب آوے، اللہ کے رسول نے کہا اور قریب آؤ، اللہ کے رسول بہت جلن ہوتی ہے، کھاؤ۔ دیکھو ہمارے نبی نے یوں اپنا ہاتھ مبارک لیا، بولو سبحان اللہ، تھوک مبارک رکھا، اور ہمارے نبی نے وہ پورا تھوک مبارک ان کے سینے پہ اور پیٹ پہ ملا، پھر کہا الٹے گھوم جاؤ۔ حضرت عتبہ الٹے گھومے، پھر ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک پہ تھوک مبارک لیا اور پوری پیٹھ میں مل دیا۔ عتبہ کہتے اللہ کی قسم تھوک لگنے میں دیر تھی مگر میری بیماری جانے میں دیر نہیں تھی۔ اور عتبہ کہتے اس کے بعد سے جو خوشبو آنے لگی، خوشبو اپنی بیویوں کو کہا اصل معاملہ یہ ہے تم دنیا کی خوشبو لگاتے ہو، میں جنت کی خوشبو لگا کے آ چکا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا بولو کیا تھا؟ نہیں ساتھ میں بولو کیا تھا؟ قسم کھا کے بولو جس تھوک سے ہم کو نفرت ہے، بھائی بیان کرتے کرتے اگر میں تھوکوں ہو کتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کوئی دیوار پہ تھوکے کتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو جاوے، وہی تھوک جو میرے منہ میں آیا تو گندا تھا، آپ کے منہ میں آیا تو بدبو والا تھا، لیکن ہمارے نبی کے منہ مبارک میں وہ تھوک آتا ہے اور عتبہ کے بدن پہ لگتا ہے تو عتبہ کہتے ہیں میری عورتوں، میری بیویوں، تم دنیا کی خوشبو لگاتے ہو، میں جنت کی خوشبو لگاتا ہوں۔ تو پورا ڈھابل بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، اور جس نبی کا تھوک اتنا پیارا ہوگا تو قسم کھا کے بولو نا وہ نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا۔ ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوک تھوک جس میں بدبو آتی ہے، وہ جب ہمارے نبی کا تھوک مبارک اتنا پیارا ہے تو پورا ڈابیلا قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا چہرہ پیارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا پیارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے ڈابل میں کتنے جوان اوٹے پر بیٹھتے میرے کو نہیں معلوم بھائی، بیٹھتے ہوں گے اس لیے کہ ہمارے گاؤں کے اوٹے جتنے گرم ہوتے نا، ہاں بیٹھتے، اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے؟ موبائل لے کے کبھی کونے میں بھاگے گا، اس کو پوچھو کیا ہوا کیا ہوا، موبائل لے کے کونے میں کیوں گیا؟ اس نے بہت اچھا لکھا ہے۔ کیا 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 لکھا؟ اس نے لکھا آئی لو یو، اور پھر اوٹے پہ آئے گا نا، واپس آئے گا بال وال بنا کے آئے گا، چہرے وہرے پہ معلوم نہیں کتنے، ہاں میں تو دیکھا کتنے کالے کلوٹے بھی کچھ لگاتے رہتے چہرے پہ۔ ہاں میں نے ایک کو دیکھا یوں بوٹل ڈھوم 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 کر کے یوں رگڑ رہا، میں نے کہا یہ کیا کرتا، شاید سر پہ تیل لگاتا ہوگا، تو چہرے پہ میں نے غور سے دیکھا اس پہ لکھا تھا فیئر اینڈ لولی،
اور اتنا کالا کلوٹا. میں نے کہا بھائی تو یہ ٹیوب ٹائپ کو لگاتا, ڈبا لگا لیکن کلر بدلنے والا. تو ہمارے جوان اندر گھر میں گیا, بال وال برابر بنا کے آیا. پہلے کم وقت 3 دن تک نہاتا نہیں تھا, اور ابھی دن میں 3 مرتبہ تیار ہو کے آتا. کیوں تیار ہو کے آتا؟ اس کو پوچھو بھائی اتنا تیار ہو کے کہاں کو بیٹھتا؟ پہلے لکھے چھے آئی لو یو. ایمان سے بتاؤ, ایمان سے بتاؤ, ایک معمولی لڑکی بولے آئی لو یو تو ہمارا سٹائل بدل گیا, ہمارا چہرہ بدل گیا, ہمارے بال کا طریقہ بدل گیا, ہمارے بات کرنے کا طریقہ بدل گیا. انگلش نہیں آتی ہوگی تو بھی انگلش ٹھوکے گا, جان بوجھ کر ٹھوکے گا تاکہ سنے تو صحیح, اس کو پتا تو چلے. اور ہمارا جوان ہوشیاری ماننے کے لیے کیا کرتا, مان لو میں بائک ہے نا, بائک ہے آپ کے پاس ہے, ہاں یوں نکالے گا. ایک تو پہلے سے بائک بھی عجیب و غریب کمپنی بناتی ہے, یوں پیچھے والا کہاں بیٹھتا وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. لیکن یہ کیا کہ نکلے گا, یوں بال کو تھوڑا یوں یوں کرے گا, یوں گھمائے گا, پھر یوں بیٹھا اور سیلف سٹارٹ کرے گا. اور سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو پوچھے بھائی کہاں جاوانو, تو میں نے بھی نہیں خبر. نکلا 1 گلی 2 گلی 3 گلی 3 4, اس کو نہیں معلوم ہے کہ کہاں جاتا ہے. پھر وہ اوٹے پہ گیا, 2 کارٹون پہلے سے بیٹھے تھے, یہ بھی بیٹھ گیا وہاں جا کے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی ہماری برباد ہوتی ہے میرے دوستو. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں, اس کو یہ نہیں معلوم کہ میری ماں نے میرے واسطے کیا کیا, میرے باپ نے میرے واسطے کتنوں کی گالیاں کھائی, میری ماں نے کتنوں کے دھکے کھائے. میرے دوستو اپنا پیسہ لگا ہو تو محبت آوے نا, غیر کا پیسہ ہے. ہاں میرے دوستو انتظار کرتا ہے کون زکات دے گا, کون صدقہ دے گا, کون خیرات دے گا. اور پھر بیچارہ دینے والا بولتا بھی ہے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کو دینا, کہتا سب سے بڑا بیوہ میں ہی گھوم رہا. اللہ حفاظت فرمائے. آمین بولو, آمین بولو, آمین. میرے پیاروں خیر آپ ناراض مت ہو, ساتھ میں بولو نا, جب نبی کا تھوک اتنا پیارا ہے تو نبی کا چہرہ. اچھا کوئی لڑکی تعریف کرے تو ہمارے چہرے کی سٹائل بدل گئی. سچ بتاؤ ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی کبھی مکے میں مدینے میں. اور تعریف کون کرے؟ دنیا تو کرے, اپنے کرے, غیر کرے, اللہ کی قسم خود اللہ آسمانوں سے تعریف کرے, اللہ آسمانوں سے تعریف کرے. اللہ فرمائے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے میرا محبوب تیرے چہرے کو آفتاب کہہ دو, تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو, تیرے چہرے کو رات کی چاندنی کہہ دوں. اللہ کی قسم میرے دوستو اللہ نے کہا والقمر اذا تلاہا, میرا محبوب تیرا چہرہ تو ایسا لگتا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. اے بتاؤ نا بھائی, نبی کا تھوک اتنا مبارک تو نبی کا چہرہ بولو نا مبارک ہے کہ نہیں؟ کس کو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ اب تو ہاتھ اٹھا لے بھائی, اب تو میں ختم کر رہا ہوں, ہاتھ اٹھا لے. سب کو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ارے قسم کھا کر بولو نا ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ سب نے سنا ہوگا, ہمارے نبی کی بیٹی کون؟ حضرت فاطمہ. بولو کون؟ فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردارن. دوپہر کی چلچلاتی گرمی, بولو دوپہر کی چلچلاتی گرمی, ظہر کی نماز ہو گئی ہے, ہمارے نبی ظہر کی نماز پڑھا کے آئے اور دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا, ہمارے نبی نے دروازہ کھولا, او ہو بیٹی فاطمہ. حضرت فاطمہ دیکھو یوں اندر آئی, السلام علیکم ابا. ہمارے نبی نے وعلیکم السلام. حضرت فاطمہ نے نبی کا چہرہ دیکھا, بولو چلی گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے. بیٹی آئی, بھائی ہماری بیٹی سسرال میں سے آوے اور ہمارا چہرہ دیکھ کے جاوے تو ہم کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی نے سوچا شاید کچھ کام ہوگا. دوسرے دن ظہر پڑھ کے ہمارے نبی آئے, پھر دروازہ کھٹکھٹاہٹ ہوئی, ہمارے نبی نے دروازہ کھولا, او ہو اللہ اکبر میری بیٹی فاطمہ. ہمارے نبی بہت محبت کرتے, بہت, اللہ کی قسم ہمارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے کہ ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا فاطمہ میرے بدن کا مبارک ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا. تو ہمارے نبی تو بہت محبت کرے. دوسرے دن بھی فاطمہ آئی, ہمارے نبی کچھ پوچھے, السلام علیکم, وعلیکم السلام. نبی کا چہرے انور دیکھا, بولو فاطمہ. ہمارے نبی نے کہا کیا ہو رہا 2 دن سے؟ تیسرے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ہمارے نبی آئے, پھر دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ. ہمارے نبی سمجھ گئے کون ہے,
ہمارے نبی نے جیسے دروازہ کھولا ہاتھ پکڑ لیا، کہا فاطمہ آج جانے نہیں دوں گا، بیٹی تو چلی جاتی ہے، تجھے معلوم ہے ابا پہ کیا گزرتی ہے، سلام کرتی چلی جاتی ہے، صرف چہرہ دیکھتی سلام کا جواب لیتی چلی جاتی ہے۔ فاطمہ نے کہا آج بھی چلی جاؤں گی ابا۔ کہا لیکن بیٹی یہ روزانہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا، تیسرا دن ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان اللہ کی قسم گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے تڑپتی ہوں، بھوکی رہتی ہوں، لیکن کیا کرو حسن حسین کو بھی کھانا کھلانا ہے، علی کو بھی چپ کے کھانا کھلا دیتی، میں گھر میں بھوکی رہتی ہوں۔ میرا ابا آپ نے مجھے کہا تھا صبر کرنا، میں صبر کرتی ہوں، میں علی کو بتاتی ہوں کہ میں نے کھانا کھا لیا، میں بھوکی رہتی ہوں، لیکن ابا مجھے منع مت کرنا۔ آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں 24 گھنٹے تک کھانا پینا سب بھول جاتے ہیں۔ کیا مبارک چہرہ ہوگا ہمارے نبی کا۔ چہرہ پسند ہے نبی کا؟ ہاں یا نہ، پھٹافٹ بولو نا۔ کا ہے یہ کا ہے یہ دیکھا میں نے، دیکھا کہ بولوں؟ داڑھی داڑھی، پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی کیوں آواز نہیں آ رہی بھائی؟ بولو نا، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ابو بکر، صرف ہاں بولتے جاؤ۔ حضرت ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین۔ ہاں یہ بغداد میں لوگ جاتے ہیں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی درگاہ پہ، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی۔ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے چہرے پہ داڑھی۔ ارے دہلی والے بابا خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ امیر خسرو، خواجہ روشن چراغ، ارے میرے دوستو بغداد کے حضرت جنید بغدادی، بابا فرید الدین عطار، اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا۔ کہاں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی پرابلم ہے؟ ارے بھائی داڑھی تو آٹومیٹک آتی ہے، لانا کہاں پڑتا ہے بھائی؟ داڑھی لانا پڑتا ہے؟ نہیں، جن کی داڑھی ہے، دیکھو میری داڑھی ہے، کبھی اس کے پیچھے محنت نہیں کرنی پڑی، آ گئی بھائی، آ گئی داڑھی، آتی ہے لانا، اور مردوں کو آتی، عورتوں کو نہیں آتی۔ پوری دنیا کا قاعدہ ہے، پوری دنیا کا قاعدہ ہے، رول ریگولیشن اللہ نے بنایا، مردوں کو آتی، عورتوں کو تو جس کو آوے وہ آگے۔ تو کیا بولوں بھائی میں تم لوگوں کو؟ میرے کو ایک عجیب و غریب آدمی ملا، میرے کو کیا کہتے ہیں مولانا آپ داڑھی بولتے ہو، داڑھی تو نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں، کیا پرابلم ہے بھائی؟ داڑھی رکھنے میں کیا پرابلم؟ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، سارے نبیوں کے چہرے پر داڑھی، سارے اولیاء کے چہرے پر داڑھی، تیرے پیٹ میں کیا دکھا؟ تو میرے کو کہتا ہے نہیں مولانا دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی ہے، معلوم ہے اللہ کو نیچرل پسند ہے بھائی، داڑھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تیرے دانت توڑ دے۔ نہیں سمجھا آپ بات؟ نہیں سمجھ گئے تو بہت اچھا۔ میں اور بھی ایک بات بولا جو یہاں نہیں بول سکتا۔ کیا؟ اچھا میں نے دیکھا کتنے ہمارے بھائی جو ہے نا سب معلوم ہے بھائی داڑھی رکھنا ضروری ہے، لیکن آپ دیکھو ایسی چھوٹی پٹی داڑھی بناتا ہے، دیکھا آپ نے؟ دیکھا ایسی چھوٹی سی کٹنگ بناتا۔ ایک میرے کو ملا، میرے کو کہتا مولانا داڑھی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے بال آ جائے بس داڑھی ہو گئی، یہ اتنی لمبی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میرے کو کیا بولتا معلوم؟ دیکھو مولانا میری یہ چھوٹی داڑھی ہے نا، انگریزی میں میرے کو بولتا دس از اوکے۔ میں نے کہا دس از دھوکے، اور یہ اللہ رسول کو کائے کو دھوکہ دے رہا بھائی؟ یہاں تو بہت سارے بیٹھے ہیں، اچھا وہ چشمہ پہن کے بیٹھا میں، ہاں دور دور تک ماشاءاللہ۔ کرو بھائی نبی کے چہرے سے محبت کرو گے، بولو کرو گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا میں آپ لوگ کو میں داڑھی کا بولا شاید آپ کو خراب لگا ہو، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ میں کوئی بیان میں داڑھی کا نہیں بولوں گا، کوئی بیان میں، ایک سوال کا جواب دے دو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے حال میں قبر میں جاؤ گے ویسے حال میں قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ بھائی اگر بغیر داڑھی کے بھائی موت آ گئی، مر گیا، بغیر داڑھی کے قبر میں گیا تو اٹھے گا کیسے؟ وہ اٹھے گا کیسے بغیر داڑھی کے؟ اور قیامت میں ہمارے نبی سے آمنا سامنا ہوگا، اس وقت ہمارے نبی پوچھیں گے میرا امتی دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند آیا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا، کیا کریں گے؟ بولو اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں جواب ہے۔ اور ہمارے نبی نے کہہ دیا تیرا چہرہ مجھے نہیں پسند آتا، اللہ نے تو آسمان پر کہا ہے اے محمد جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا۔
اس لیے میرے پیارو کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک ارادہ کرو، جئیں گے تو آقا محمد الرسول اللہ. کون کون تیار ہے؟ بولو نا انشاءاللہ. ہم مریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. بھائی دو باتیں ہو گئے.